السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ لوگ؟ بیٹا آج نا ہم لوگ یونٹ نمبر 6 کا لیکچر نمبر 3 سٹارٹ کریں گے۔ ٹاپک ہمارا جو ہے معاشرے کی نشو و نما میں تعلیم کا کردار ہے۔ اس سے پہلے ہم نے فرد کی نشو و نما میں تعلیم کا کردار جو ہے اس کے بارے میں پڑھا تھا۔ معاشرے کی بات کریں تو تعلیم اور معاشرہ دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے بغیر ان کا تصور بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ دونوں ہی ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ جیسا کہ بچہ معاشرے میں جنم لیتا ہے، معاشرہ اس کی تعلیم و تربیت اور معاشرتی نشو و نما کا اہتمام کرتا ہے۔ معاشرہ ہی اسے رسم و رواج، آداب، اخلاق اور اپنے نظریہ حیات اور پوری معاشرتی زندگی سے متعارف کراتا ہے، اور تعلیم ہی کے ذریعے قومی مقاصد تعلیم کا حصول ممکن ہوتا ہے۔ موجودہ دور میں معاشرہ کے نظریہ حیات اور ثقافت کی منتقلی کا کام مدرسہ کرتا ہے، یعنی کہ جیسے آج کل ہمارے یہ اسکول، کالج، یونیورسٹیز وغیرہ چل رہی ہیں، تو ان کا کام جو ہے وہ ثقافت کی منتقلی ہے۔ تعلیم اور معاشرے کے نظریہ حیات کے حوالے سے بات کی جائے تو ہر معاشرہ اپنے نظریہ حیات کے مطابق نئی نسل کی تربیت کا ذمہ داری مدرسے کو سونپتا ہے، جو بعد میں بجا طور پر یہ توقع رکھتا ہے کہ اس کی معاشرتی اور معاشی ضرورتیں جو ہوگی وہ نظریہ حیات اور قومی نصب العین کے مطابق ہو۔ مدرسہ نئی نسل کی تربیت کرے، طلباء کو معلومات کی فراہمی کرے، معاشرتی اقدار، تہذیب و ثقافت، عادات اور عملی زندگی کی بنیادی مہارتیں مدرسہ ہی منتقل کرتا ہے اور انہیں کامیابی معاشرتی زندگی گزارنے کے قابل بناتا ہے۔ مدرسہ سے فارغ ہونے کے بعد طلباء جو ہوتے ہیں وہ تربیت یافتہ افراد کی حیثیت سے معاشرے میں قدم رکھتے ہیں۔ مدرسہ کی تعلیم ان کی رہنمائی کرتی ہے اور وہ صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں اور معاشرے کی تعمیر میں اپنا بہترین کردار ادا کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ منضبط معاشرہ اور تعلیم کے حوالے سے تعلیم کے کردار کی بات کی جائے تو مدرسے سے تشکیل پانے والا معاشرہ ایک منضبط معاشرہ ہوتا ہے، جس میں مستقبل کے معاشرے کو معلومات، تفہیمات، معاشرتی اقدار اور رویے سکھائے جاتے ہیں اور انہیں کامیاب زندگی گزارنے کے لیے مختلف مہارتوں اور فنون کی تربیت دی جاتی ہے، تاکہ وہ آئندہ زندگی میں معاشرے کی تعمیر کے لیے باعزت پیشہ اختیار کر سکے۔ ثقافتی ورثے کی منتقلی اور تعلیم کا کردار دیکھا جائے تو معاشرہ افراد کا ایک گروہ ہے۔ ہر معاشرہ اپنے ثقافتی ورثے کو اپنی نسل کو منتقل کرنا چاہتا ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے وہ تعلیم کو ایک آلۂ کار کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ تعلیم ایسی معاشرتی سرگرمی ہے جس کے ذریعے انسان اپنی طبعی، معاشرتی اور روحانی ماحول سے مطابقت سیکھ لیتا ہے۔ تعلیم کے ذریعے نئی نسل کو صحت مند اور پسندیدہ معاشرتی زندگی گزارنے کے طریقے معلوم ہوتے ہیں، اور یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے معاشرہ اپنے نظریات، فکر، سوچ، ثقافت اور تہذیب و تمدن کو آنے والی نسلوں میں منتقل کرنے اور اسے محفوظ کرنے کا اہتمام کرتا ہے۔ تعلیم ہی ایک ایسا نظام ہے جس سے طلباء جو ہیں وہ معاشرے کے خاص طرز معاشرت کو عملاً قبول کر لیتے ہیں۔ معاشرے سے مطابقت حاصل کرنے میں تعلیم کا کیا کردار ہے وہ دیکھیں تو معاشرہ تعلیم سے یہ توقع رکھتا ہے کہ تعلیم یافتہ شخص میں یہ اہلیت پیدا ہو جائے کہ وہ معاشرے سے مطابقت اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ ایک ذمہ دار شہری کے طور پر زندگی گزار سکے۔ تعلیم کے ذریعے فرد کی پوشیدہ صلاحیتوں کو پتہ چلایا جا سکے اور اس کی شخصیت کی نشو و نما کی جا سکے۔ طالب علم کو اپنے دوسروں کے حقوق کا علم ہو جائے اور وہ اس قابل ہو جائے کہ وہ صحیح انداز فکر اختیار کر سکے۔ قوموں کے عروج و زوال اور ان کے بناؤ اور بگاڑ میں ان معاشروں کے افراد کی سوچ کے انداز انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں، اس لیے تعلیم کا یہ فرض ہے کہ وہ طالب علم کو ایک ذمہ دار شہری کا کردار ادا کرنے کے قابل بنائے۔ معاشرے کی ترقی میں تعلیم کا کردار اگر دیکھا جائے تو کمپیوٹر اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بدولت آج کے دور میں تعلیم کی ذمہ داریاں اور زیادہ ہو گئی ہیں۔ نت نئی ایجادات نے سائنس اور ٹیکنالوجی کی اہمیت بڑھا دی ہے۔ دیکھیں، سائنسدان ہو گئے، انجینئر اور دوسرے ماہرین، ان کے بغیر کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ سائنسدان، ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، جج، پروفیسر، سیاستدان سارے ہی تعلیم کی بدولت ماہرین میں شمار ہوئے ہیں، اور یہی ماہرین معاشرے کی ہر قسم کی ترقی کے لیے قائدانہ صلاحیتوں کے حامل ہوتے ہیں اور قائدانہ کردار ادا کرتے ہیں۔ جن معاشروں میں موجودوں اور دوسرے ماہرین کی تعداد بہت زیادہ ہے، وہ معاشرے کی ترقی کی دوڑ میں دوسرے معاشروں سے دیکھا جائے تو بہت ہی آگے نکل گئے ہیں۔ پاکستان کو بھی ہر شعبے میں ترقی کے لیے ایسے بے شمار ماہرین کی ضرورت ہے، اور ہمارے معاشرے کی یہ ضرورت صرف اور صرف تعلیم ہی پوری کر سکتی ہے۔ یہ تھا بیٹا ہمارا آج کا لیکچر، آپ اس کو غور سے سنیں، اپنی بک سامنے رکھیں، اس کو سمجھیں اور اس کے بعد دیکھیں۔ اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو تو آپ واٹس ایپ پہ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنے جو ہے وہ لیکچر ساتھ ساتھ کلیئر کرتے جائیں۔ بہت شکریہ، فی امان اللہ۔